بلوچستان عوامی پارٹی سے میرا تعلق ہے اور بلوچستان یہاں پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان دیکھا ہوا ہے، کوئٹہ دیکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اکثر جب بھی میں بلوچستان سے باہر کسی فنکشن میں جاتی ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہے، پنڈی ہے یا KPK ہے یا پھر پنجاب ہے، میں ضرور عوام سے پوچھتی ہوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان یا کوئٹہ کی سیر کی ہو۔ نیفن کمپنی اور اس کے بارے میں جو مجھے تعارف کروایا گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے جو بہت وسیع انداز سے کام کر رہی ہے اور جو امپلائمنٹ اصل مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے معاشی مسائل حل ہو جائیں تو آپ کے 90% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور یہ نیفن کمپنی اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور سب سے اعلیٰ بات کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنی ارننگز کر سکتے ہیں۔ نہ صرف مرد حضرات، نہ صرف یوتھ، بلکہ بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی اپرچونٹیز جنریٹ کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اور کتنے ہی گھروں کے چولہے جلتے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی پاکستان میں ہمارے جو ایک کلچرل نارمز ٹریڈیشنز ہیں، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زیادہ تر جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اگر ہم اپنے اسلام کے مطابق دیکھیں تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اور یہاں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ہمارے مرد حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہماری بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں، تو میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اسلام کے حوالے سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو صرف غلاف میں بند کر کے نہ رکھیں اس کو۔ اب یہ ایک شادی ہال میں ہم موجود ہیں کہ یہاں پر جی دلہن کے سر کے اوپر قرآن رکھا اور اسے رخصت کر دیا۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن اللہ نے ہمارے نبی پہ نازل کیا، ہمارے لیے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن میں یہ ڈائریکشنز ہمیں دی گئی ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ تو قرآن کو سمجھیں، سب پڑھیں۔ یہ صرف مسجدوں کے امام پہ نازل نہیں ہوا، یہ ہم سب پر آیا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور ان کو مشعل راہ بنائیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکے گی۔ اور یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں کیونکہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنا پیغام گھر گھر تک پہنچاؤں۔ یہاں پر خواتین بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں۔ معاشرہ بنتا ہی ماں سے ہے، ماں کی گود سے۔ یہ جتنے بھی مرد حضرات یہاں پر کھڑے ہیں، یہ ماں کی گود سے پل کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو بہتر طریقے سے تشکیل دے۔ ماں ایک عورت ہے، اور اگر وہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا وہ لڑکے ہیں، اور اسپیشلی مردوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں عورت کی عزت کرنا سکھائیں، ان کی تربیت کریں، تو معاشرہ بہت خوبصورت بن سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری ایسا نہ ہو کہ مرد حضرات خوش ہو جائیں، ساری ذمہ داری جو ہے وہ عورتوں پہ ڈال دیں، ماؤں پہ ڈال دیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں، اور پھر ماں کی تو قدموں تلے اللہ نے کہا ہے کہ جنت ہے، تو ماں کی پھر زیادہ تر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اور اب تھوڑا سا میں انگلش میں ضرور بات کروں گی کیسر صاحب، تاکہ میرا یہ پیغام جو آپ کی کمپنی کی مینجمنٹ ہے اس تک بھی پہنچے۔ آئی ایم thankful that I am here, and I really appreciate the support of the company Nefin, and I really appreciate and salute the opportunities which this company is generating for our people. And why I am here? I am here because, as you know, that I belong from Balochistan.
Balochistan is the land of hospitality. Balochistan is the land of opportunities. You know, the treasures of Balochistan, the mineral resources of Balochistan, Gwadar Port of Balochistan, the landscape of Balochistan, and the geographical importance of the Gwadar Port of Balochistan. The people of Balochistan are hospitable, they are loving, they are caring. And you know why I am here? I am expecting that this company will generate employment for the people of Balochistan. Because our children of Balochistan are youth, they are energetic, and they are remarkable. And they can do wonders. So I request the management of the company that they should open their office in the capital, Quetta, the capital of Balochistan, and I, as a parliamentarian of Balochistan, I will support you in all aspects. اور میرے خیال سے یہ والا میرا میسیج وہاں تک پہنچ جائے گا. تو میرے بچوں کے لیے, میرے بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی جیسے آپ لوگوں کے لیے یہ امپلائمنٹ ہے, ویسے میرے بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گی. اور آخری پیغام میں یہاں پر ضرور دوں گی. دیکھیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو یہاں کے اس کمپنی کے امپلائیز ہیں وہ موجود ہیں, اور جو باقی لوگ بھی ہیں, میرا انہیں یہ میسیج ہے. دیکھیں, پاکستان کو بنانا, پاکستان کو سنوارنا, یہ صرف سیاستدان کا کام نہیں ہے, یا یہ صرف سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کا کام نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ گھر میں بیٹھی عورت ہے یا وہ باہر کام کرتا ہوا مرد ہے, چاہے وہ انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ پاکستان کو لے کر چلیں. اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ بنیان المرصوص مارکہ حق ہم نے کس طریقے سے بھارت کو مار کے بھگایا یہاں سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ صرف 7 طیارے جو تھے رافیل کے ہم نے بھارت کے گرائے, ہم نے 25 طیارے بھارت کے گرائے. اور 7 طیارے رافیل کے تھے جو فرانس کی کمپنی ہے, جو دنیا بھر میں بدنام ہو گئی, اور اس کے جو ریٹس تھے وہ گر گئے, ان کی بہت ساری ڈیلز کینسل ہو گئیں. تو یہ مارکہ پاکستان کے جوانوں نے سر انجام دیا ہے, ہمارے رکھوالوں نے سر انجام دیا ہے. ہماری پاک فورس, ہماری جو آرمی ہے, ہماری ایئر فورس, ہماری کی نیوی کی جو فورس ہے, تو ایک بھرپور طریقے سے تالیاں ہونی چاہیے ان سب کے لیے. اور سوشل میڈیا جو ایک فالس نیریٹو بھارت ہمارا دشمن جو ہے وہ جو کریٹ کرتا ہے, آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, آپ سب کی ذمہ داری ہے, آپ لوگ دشمن کو مل کے ہرائیں اور سوشل میڈیا کیمپین چلائیں پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی افواج کے حق میں. اور یہ یاد رکھیں کہ اس بار جو سپر سالار ہے, جو ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, وہ حافظ قرآن ہیں, اور قرآن انہوں نے حفظ کیا تھا جب وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے سعودی عربیہ میں. ان کے فادر بھی ایک پرنسپل تھے اور ایک مسجد کے امام تھے. تو فوج کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس حافظ قرآن کے بارے میں ضرور سوچنا ہے. اور اب میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. ویسے بھی پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہو گئی ہے. آج ہی میں نے اپنے ایک مہمان کو الوداع کہا ہے جو جارڈن سے یہاں پر خاص طور پہ ایمان پاکستان جو میری ایک این جی او ہے اس کی ایکٹیویٹیز اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عزت اب پوری دنیا میں ہے. جس طریقے سے مارکہ حق بنیان المرصوص میں
ہم نے اپنے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو ناکو چنے چبھائے. پوری دنیا میں ہماری گورنمنٹ کی اور فیلڈ مارشل کی جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو آپ سب سے یہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب نے ایک تو اسلاموفوبیا، آخر میں 2 باتیں میں آپ کو کہتی ہوں، اس کو ضرور اپنے دل میں رکھیں اور آج سے یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ سوشل میڈیا، فون ہر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک میں آپ نے اپنی ویڈیو بنائی، آپ نے مذاق کیا، آپ نے گانے ریکارڈ کروائے، بالکل وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، پاکستان کے لیے میسج اچھا دیں، پاکستان کی افواج کے لیے میسج اچھا دیں اور یہ یونٹی پوری دنیا کو دکھائیں. یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارے افواج پاکستان، ہماری فورسز اس پاکستان کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں، جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں. یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، افواج پاکستان کے جوان جب سرحدوں پہ دشمنوں کی گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں ان کی ماؤں پر، ان کی بہنوں پر، ان کی بیویوں پر، ان کے باپ پر کیا گزرتی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے سے ضرور پہلے سوچیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں،